آج جو ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ذکریہ کے بارے میں، ہم جانیں گے کہ یہ ذکریہ کون تھا۔ یہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، اور جو لشبہ تھی وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ ہارون کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ دونوں راست باز تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی، نہ کوئی بیٹی تھی نہ بیٹا تھا۔ وہ بالکل جو تھے وہ اولاد سے فری تھے، لیکن اصل میں یہ وفادار تھے خدا کے ساتھ۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ کس طرح جو ذکریہ کاہن تھا وہ خدا کے ساتھ چلا۔ اور پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو بھی آپ چن لیتے ہیں اور کھڑا کر دیتے کہانت کے لیے، کاہن بنا دیتے ہیں۔ پہلے جو تھی وہ ہیکل میں چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، صحیح کو بیٹھ چٹھیاں ڈالی جاتی تھی 2 سال بعد 3 سال بعد کہ کون خدا کے گھر کی خدمت کرے گا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ذکریہ کے نام ایک چٹھی نکلی، ایک قرعہ نکلا کہ اب سے جو ذکریہ ہے یہ خدا کی ہیکل میں خدمت کا کام سر انجام دے گا۔ اور ہوا کیا کہ جب ذکریہ ہیکل میں گیا تو اس نے خدا کے فرشتے کو دینی طرف مذبح کے قریب دیکھا، جب وہ خوشبو جلا رہا تھا، جس طرح ہم چرچوں میں خوشبو لگاتے ہیں۔ جب وہ ہیکل میں نبوت جلا رہا تھا تو دینی طرف خداوند کا فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے وہ ذکریہ کو کھڑا دکھائی دیا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ذکریہ حیرت میں حیران ہو گیا، اس پر دہشت چھا گئی اور وہ آگ بگولا ہو گیا، گھبرانے لگا اور کہنے لگا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے ذکریہ نہ ڈر، میرا نام جبرائیل ہے اور میں خدا کی دینی طرف کھڑا رہتا ہوں، اور میں خدا کا کلام لے کر تیرے پاس آیا ہوں کہ تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیری بیوی جو لشبہ ہے اس کے ہاں بیٹا ہوگا، اور نہ وہ شراب پیے گا نہ میں پیے گا، کوئی نشاور چیز نہیں کھائے گا، بلکہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے بتھیروں کو بچانے کا سبب ہوگا۔ وہ بزرگ ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یوحنا ہوگا، جو بپتسمہ دینے والا ہے۔ دیکھو وہ کیسے اس کی بیوی لشبہ جو تھی، جب فرشتے نے بات ذکریہ سے کی ہے ہیکل میں، اور وہ روح القدس سے بھر گئی۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے بڑے کام کرتا ہے جب وہ دعا سنتا ہے آپ کی، جس طرح حنا کو اس نے سموئیل دیا، اور یہاں جب ذکریہ کی دعا سنی گئی، لشبہ کی دعا سنی گئی، تو اس کو ان کو کون سا بیٹا ملا؟ یوحنا ملا۔ خدا ہمیشہ راست بازوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو چن کر انہیں کھڑا کرتا ہے۔ پوری بائبل مقدس اس سے بھری پڑی ہے۔ موسیٰ جو تھا وہ کس گھرانے سے تھا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں وہ کس گھرانے سے تھا؟ وہ لاوی کے گھرانے سے تھا۔ میرے عزیزوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بزرگ لوگ ہوئے ہیں، یہ جو مقدس لوگ ہوئے ہیں، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کس گھرانے سے ان کا کام تھا۔ اگر یسوع مسیح پیدا ہوا تو وہ جسے یہودی کہا جاتا، جسے لوگ یہودی کہہ کر پکارتے تھے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، یسوع مسیح کس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا؟ مقدسہ مریم کس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی؟ یوسف کس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے۔ اور ہمیشہ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو راست بازوں پر نازل ہوتا ہے۔ جب راست بازوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں تو بہت بڑا اجر ان کو ملتا ہے، بہت بڑا پھل ان کو ملتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جب خدا آپ کو چنتا ہے تو کبھی کبھی ہم ڈسٹربل میں چلے جاتے ہیں، ہم گھبراہٹ کا شکار جاتے ہیں کہ خرے ہماری دعا سنی گئی کہ نہیں سنی گئی، خرے آگے کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے، ہم راستے میں سٹاپ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے تو آپ کو راستہ بھی وہ مہیا کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کیا آخری وقت تک آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کیا یسوع مسیح کو جانتے ہیں، بائبل کے خدا کو جانتے ہیں جس نے بڑے بڑے انبیاؤں پر رویوں کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجے، اور موسیٰ سے اس نے خود بات کی کہ جا یہ 10 حکم قوم بنی اسرائیل کو دے تاکہ وہ میرے خلاف کوئی گناہ نہ کریں اور ان حکموں پر عمل کریں۔ آج اس کے حکم، اس کا پیغام، یہ سارا جتنا بھی پیغام ہے ہمارے ساتھ ہے، یہ گڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ بچانے والا ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم آج بھی اس سے برگشتہ ہیں، ہم دور بھاگتے ہیں۔ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے
तो वो बहुत बड़े काम करता है। जिक्रिया पर जब हुआ तो वो डर गया, उसके अंदर खौफ छा गया कि ये कौन है। उसने कहा डर मत, मैं जबराइल हूँ जो खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा रहता हूँ। खुदा अपने लोगों को किस तरह पैगामात देता है अपने मुंह से बोलकर। जब बाइबल का बयान करती है कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह के बेटे ने एक पार्टी की, तो पार्टी में क्या किया कि जो यरूशलेम के पाक बर्तन थे ना, उसमें उसने शराब नोशी कर दी। मैं आपको शराब की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिक्रिया को यहाँ कहा गया है कि जो तेरे बेटा होगा ना वो पाक होगा, वो रूह कुद्दस होगा, रूह कुद्दस से भरा होगा, वो यानी माँ के पेट ही से वो रूह कुद्दस से भरा होगा, कि वो शराब नहीं पिएगा। अब रास्तबाज की निशानी होगी कि वो बुरे काम की तरफ माइल नहीं होगा, वो बुरा काम नहीं करेगा। अगर खुदा ने किसी को बादशाह बनाया है, अगर वो बादशाह बुरी सोबत में जाएगा तो खुदा उसे गिरा देगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब नबूकदनेस्सर के बेटे ने बेलशस्सर ने जो हैकल में यरूशलेम की हैकल से जब उसने वो पाक बर्तनों को लूटा तो वो अपने महल में ले आया। तो उन्होंने किया क्या उस बर्तनों के साथ? अब जो पाक चीज़ होती ना, जब आप उसको नापाक करेंगे तो उसका सजा आपको मिलेगी, आप मुजरम ठहरेंगे, आप चाहे बादशाह हो, आप चाहे किसी भी ओहदे पर हो। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब वो बर्तन लूट कर लाया तो एक पार्टी उसने की कि मैं जंग जीता हूँ, तो उसने वो मैं जो थी, वो शराब जो थी, वो उन बर्तनों में पाई। और जो लोग वहाँ आए हुए थे उस पार्टी में, उस जश्न में लोग शामिल थे, वो कुछ बाहर से लोग हैं जिनको पिलाई, तो खुदावंद का कलाम वहाँ नाजिल हुआ। जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो किस तरह डर होता है, खौफ होता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब उन पाक बर्तनों में, उन पाक गिलासों में, उन पाक जो चीज़ें थी उनमें जब शराब डाली गई, जब उन नापाक लोगों ने पी, तो वहाँ खुदा का हाथ ज़ाहिर हुआ, एक उंगली ज़ाहिर हुई। तो जब उंगली लिख रही